بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق اللہ العظیم. محترم دوستو اور بھائیو، بہت مبارک مہینہ ہے، بہت مبارک عشرہ ہے، بہت مبارک رات ہے اور بہت مبارک وقت ہے. مہینہ رمضان کا ہے جو سال کے تمام مہینوں سے افضل ہے، سید الشہور ہے، یعنی مہینوں کا سردار ہے. اور عشرہ تیسرا اور آخری عشرہ ہے جو تینوں عشروں میں سب سے زیادہ فضیلت والا اور سب سے زیادہ برکت والا مہینہ ہے. اور رات یہ طاق رات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو آخر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. لہذا آج کی رات شب قدر کا بھی احتمال ہے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے تراویح میں اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس کی توفیق سے ہمارا قرآن مکمل ہوا ہے. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ختم قرآن کے موقع پر صحابہ کرام اجتماعی دعا کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ اس موقع پہ دعا قبول ہوتی ہے. لہذا ہر اعتبار سے یہ وقت انتہائی مبارک ہے اور مستجاب ہے. اس وقت توجہ کے ساتھ دو آنسو ٹپکا کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر جو ہم اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں عطا کریں گے. میرے دوستوں اور بھائیوں، پورے دین کا خلاصہ رجوع اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور اس کائنات میں ہمیں انسانوں کو پیدا کیا. اور اللہ تعالیٰ کا ہم سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ میرے بندوں، میری اس دنیا کے اندر میرا غلام بن کر رہو. ہر وقت میں اپنی عبدیت کا اظہار کرو، اپنی غلامی کا اظہار کرو. یعنی اللہ تعالی کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو، جس کو عربی میں رجوع اللہ کہتے ہیں. تو سارے دین کا جو خلاصہ ہے وہ رجوع اللہ ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق قائم ہو جائے. اور رجوع اللہ کے لیے دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک ہے شکر اور دوسرے ہے صبر.
ہر بات پر، ہر خیر پر، ہر اچھائی پر، ہر کام کے بننے پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور شکر کی ہم عادت ڈال لیں۔ ایسا نہیں کہ بڑے کام بنیں گے تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے گا، نہیں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں صبح سے لے کے شام تک جو بھی خیر ہمیں حاصل ہو ہم اس پر فوراً اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر جو ہے یہ بہت طاقتور چیز ہے۔ ہم مسجد سے نکلے، چپل نظر نہیں آئی، تھوڑی دور نگاہ پڑی، چپل مل گئی، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہم گاڑی سے جا رہے ہیں، جلدی ہے، اشارہ ہمیں کھلا مل گیا، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہر چیز پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر اتنی بڑی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو حکم دیا تھا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ آپ نے مجھے بنایا ہے آگ سے، اور آگ کی صفت یہ ہے کہ اس کے شعلے اوپر جاتے ہیں، اور آدم کو آپ نے بنایا ہے مٹی سے اور مٹی نیچے جاتی ہے، تو میں اونچا ہوں اور آدم نیچے ہیں، تو میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنے دربار سے نکال دیا، فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ تو شیطان نے کہا کہ اے اللہ، میرا آپ سے ایک سوال ہے، میں جس آدم کی وجہ سے جنت سے نکالا جا رہا ہوں، میں اس آدم کی اولاد کو چھوڑوں گا نہیں، ان سب کو میں جنت سے نکال کر جہنم کا مستحق بنانے کی کوشش کروں گا، لہذا اس کام کے لیے مجھے لمبی عمر چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس مانگ کو پورا کر لیا کہ جاؤ، ہمیشہ ہمیش تم زندہ رہو، دنیا میں تمہاری موت نہیں آئی گی۔ تو شیطان نے جاتے جاتے اپنے اس منصوبے کے بارے میں ایک کمنٹ کیا کہ میرا جو یہ ارادہ ہے کہ میں آدم کی اولاد کو بہکا کر جنت سے دور کروں گا، جہنم کا مستحق بناؤں گا، میں اپنے اس منصوبے میں کتنا کامیاب ہوں گا، اس پر اس نے کمنٹ کیا جاتے جاتے اور کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ انسانوں کی اکثریت کو بہکانے میں، گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانوں کی جو اکثریت ہے وہ اللہ کی شکر گزار نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ شکر اتنی بڑی طاقت ہے جو انسان کو شیطان کے حملوں سے محفوظ کرتی ہے۔ لہذا ایک بات تو یہ ہے کہ ہم شکر کا اہتمام کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگنے کا اہتمام کریں، ہم دعا کا اہتمام کریں۔ یہ نہیں کوئی بہت بڑی مصیبت آ گئی تو اللہ سے مانگیں گے، نہیں، چھوٹی سے چھوٹی بات کو ہمیں اللہ سے مانگنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ اور یہ جو صبح شام کی ہماری دعائیں ہیں، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، حمام میں جاؤ تو یہ دعا پڑھو، حمام سے نکلو تو یہ دعا پڑھو، بازار میں جاؤ تو یہ دعا پڑھو، ان تمام دعاؤں کا کیا مقصد ہے؟ کہ بندے اللہ سے مانگنے والے بن جائیں۔ ہر موقع، ہر لمحہ ہمیں اللہ سے مانگنا ہے۔ ان دو چیزوں کا اگر ہم اہتمام کریں گے تو ہمارا اللہ سے تعلق قائم ہو جائے گا، اور جس کا اللہ سے تعلق قائم ہو گیا اس کا دین کا اور دنیا کا بیڑا پار ہو گیا۔ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے،
پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ پہ اگر ہم غور کریں یہی دو چیزیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین سے ایاک نعبد و ایاک نستعین تک اللہ کی حمد و ثنا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کا جو شکر ہوتا ہے اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے۔ کسی بات پہ شکر ادا کرو تو کیا کہو؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حمد کو بیان کرو۔ اور پھر اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک دعا ہے۔ تو سورہ فاتحہ جو پورے دین کا خلاصہ ہے، آدھی میں شکر ہے اور آدھی میں دعا ہے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ اپنے کو عادی بنانے کی ضرورت ہے۔ ہر چیز میں اللہ سے مانگنے کا اپنے کو عادی بنا لیں، اور ہر چھوٹی بڑی خوشی پہ اللہ کے شکر ادا کرنے کا ہم اپنے کو عادی بنا لیں۔ دعا مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا تو ہم لوگ عام طور پر اہتمام کرتے ہیں کہ درود شریف پڑھ کے پھر دعا مانگنا شروع کرتے ہیں، لیکن یہ طریقہ بھی ناقص ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا جو طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اس کے بعد درود شریف پڑھو، پھر اس کے بعد جو اللہ سے مانگنا ہے مانگو۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دعا کر رہا تھا، تو اس نے ہاتھ اٹھاتے ہی اللہ سے مانگنا شروع کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجل، اس شخص نے جلد بازی کی، پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرتا، پھر درود پڑھتا، پھر اس کو مانگنا چاہیے تھا۔ اور ایک شخص کو آپ نے دیکھا روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر درود شریف پڑھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ اب تم جو مانگو اللہ تمہیں دیں گے، لہذا کم از کم ہم حمد و ثنا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد جو اللہ سے مانگنا ہے مانگیں۔ اصل میں انسان بڑا جلد باز ہے، اللہ سے کوئی چیز مانگی، دعا قبول نہیں ہوئی تو وہ دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ حالانکہ یاد رکھیے، اگر آپ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اللہ سے مانگیں گے تو ناممکن ہے کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو۔ اللہ کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ ہاں البتہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بے توجہی کے ساتھ دعا کرتا ہے، کہ ہاتھ اٹھا رکھے ہیں، رٹی رٹائی دعائیں زبان پر جاری ہیں اور دل و دماغ کہیں اور ہے، تو ظاہر ہے کہ ایسی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر ہم توجہ کے ساتھ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ 100% ہماری دعا کو قبول کریں گے۔ لیکن ہمارے ذہنوں میں قبولیت کا مفہوم غلط ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہم نے اللہ سے مانگی، اگر وہ چیز ہمیں نہیں ملی تو ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اب ہم رنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ ہماری ساری دعا، سارے وظیفے سب ضائع ہو گئے، وہ کام تو ہمارا بنا نہیں۔ یاد رکھیے کہ قبولیت کے 3 درجے ہیں، دعا کی قبولیت کے 3 درجے ہیں۔ یہ سب سے ادنا درجہ ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے اللہ وہ اس کو دے دے، یہ سب سے ادنا ہے، اور ہم صرف اسی کو قبولیت سمجھتے ہیں۔ وہ چیز اگر نہیں ملی تو ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو جب بندہ صدق دل سے، توجہ کے ساتھ، گڑ گڑا کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے
تو یا تو اللہ تعالیٰ جو مانگا ہے اس کو دے دیتے ہیں، یہ تو سب سے ادنا درجہ ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے نے جو چیز اپنے لیے اللہ سے مانگی ہے وہ اللہ کے علم غیب کے اعتبار سے مصلحت کے خلاف ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ چیز اس کو نہیں دیتے، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آنے والی کسی بڑی مصیبت کو، پریشانی کو، بیماری کو ٹال دیتے ہیں۔ اور اگر ایسا بھی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ پھر اس دعا کا اجر آخرت میں عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں جو اجر دیں گے یہ مقبولیت کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ قیامت کے دن جب بندے کو ان دعاؤں کا اجر ملے گا، بندہ کہے گا اے اللہ اتنی تو عبادت میں نے نہیں کی، یہ کہاں سے؟ فرمایا تم نے فلاں فلاں موقع پہ اپنے کاموں کے لیے دعائیں کی تھی، میں نے وہ دعا قبول نہیں کی کیونکہ اس میں تمہارے لیے خیر نہیں تھی، اس کی جگہ میں یہاں تمہیں یہ اجر دے رہا ہوں۔ تو اس وقت بندہ یہ تمنا کرے گا کاش کہ دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، ساری دعاؤں کا اجر آج مجھے یہاں ملتا۔ تو اس لیے یاد رکھیے دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی، لہذا دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پر یہ جو مبارک راتیں ہیں جن میں شب قدر کا احتمال ہے، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان راتوں میں میرے نزدیک کثرت نوافل سے زیادہ افضل کثرت دعا ہے۔ ان راتوں میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک کثرت نوافل سے زیادہ افضل کثرت دعا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور گر گڑاتا ہے اور روتا ہے تو اس میں جو غلامی کا اور عبدیت کا اور اپنی عاجزی کا اظہار ہے وہ عبادت کی کسی اور شکل میں نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا حدیث میں کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ کرامت اور فضیلت والی جو عبادت ہے وہ دعا ہے۔ لہذا ہم سب دعاؤں کا اہتمام کریں، اور خاص طور پر یہ راتیں اللہ سے مانگنے کی ہیں۔ ہم اپنے لیے بھی مانگیں، اپنے گھر والوں اور اپنے بچوں کے لیے مانگیں، اور سارے عالم کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ یاد رکھیے جب اللہ سے بندہ صدق دل سے کوئی چیز مانگتا ہے تو 100% اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، یا تو وہی چیز اللہ اس کو دیں گے یا اس کے بدلے میں کسی بڑی مصیبت و پریشانی کو ٹال دیں گے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.